حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اور حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ نے جب ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں تعجب ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی کس طرح مدد کی کہ انہیں محسوس بھی نہ ہوا؟ اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اپنے صحابہ کرام اور اپنے ساتھیوں کی کس قدر خبر گیری کرتے تھے اور ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت جابر کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر رہی اور وہ ہر غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ شریک ہوتے رہے۔ حضرت جابر کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور آپ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی اور گھر کے واحد کفیل تھے۔ حضرت جابر کے والد نے بہت سارے لوگوں سے قرضہ بھی لے رکھا تھا، مگر اب ان کی شہادت کے بعد یہ قرضے کا بوجھ بھی حضرت جابر کے سر پر تھا۔ حضرت جابر ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ شریک تھے۔ حضرت جابر کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بے حد کمزور تھی اور آہستہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہ جاتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے تاکہ قافلے سے پیچھے رہ جانے والوں کی خبر گیری کر سکیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو قافلے سے پیچھے دیکھا تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا، جابر کیا بات ہے، قافلے سے اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ جابر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چلتی ہے، وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھاؤ۔ حضرت جابر نے اونٹنی کو نیچے بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ایک چھڑی دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو چند ضربے لگائے، جس پر اونٹنی اٹھ کر بھاگنے لگے۔ اب جابر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چلنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا، جابر کیا شادی کر لی ہے؟ جس پر حضرت جابر نے جواب دیا، جی کر لی ہے۔ اب نبی پاک نے پوچھا، شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا طلاق یافتہ سے؟ حضرت جابر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، طلاق یافتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا، کیونکہ کنوارا جوان آدمی عموماً پہلی شادی کے لیے کنواری لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے، وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر نے طلاق یافتہ سے شادی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا اب میرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں اپنی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کرے۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی طلاق یافتہ عورت سے شادی کی ہے، جو ایک ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور ان کو صاف ستھرا رکھے گی۔ یہ باتیں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر جابر کی طرف دیکھا تو ان کے سامنے ایک ایسا نوجوان کھڑا تھا جس نے اپنی بہنوں کی خاطر اپنے پرکیف جوانی کے جذبوں کی قربانی دی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا، شاید ہم مدینے کے قریب سرار کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں تو تمہاری بیوی کو ہمارے آنے کی خبر ہو تو وہ تمہارے لیے تکیے سجا کے رکھے۔ جس پر حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر تکیے نہیں ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی مالی امداد کرنے کا ارادہ کیا تو دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز اپنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے ساتھ چلتے جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے رک کر حضرت جابر سے پوچھا،
جابر کیا آپ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کریں گے؟ حضرت جابر نے کہا جی یا رسول اللہ۔ پھر حضرت جابر نے پوچھا آپ کتنے کی خریدیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 دھرم کی، جس پر حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اتنے کم دھرم دیں گے؟ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور درم بڑھاتے گئے، اور ہر دفعہ حضرت جابر یہ کہتے یہ کم ہے۔ آخرکار اونٹنی کا سودا 40 درم میں طے پا گیا، مگر حضرت جابر نے کہا کہ میں یہ اونٹنی مدینہ منورہ جا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ مدینہ منورہ قریب آ گیا تو حضرت جابر نے اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر باندھ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال جابر کو 40 درم سے زیادہ درم دے دو۔ حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت جابر دھرم لے کر اپنے گھر جا رہے تھے کہ حضرت بلال حضرت جابر ہی کی اونٹنی پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچے۔ جب حضرت جابر نے دیکھا کہ حضرت بلال میری اونٹنی واپس کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول کو یہ سودا پسند نہیں آیا، اسی لیے انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی ہے۔ حضرت بلال نے پاس آ کر کہا مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ میں یہ اونٹنی جابر کو واپس کر دوں۔ حضرت جابر نے اونٹنی لی اور واپس بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو اونٹنی پسند نہیں آئے؟ حضرت جابر کی بات سن کر میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا میں نے تم سے اونٹ حاصل کرنے کے لیے بھاؤ کیا تھا؟ اب آپ نے اس واقعے سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے حضرت جابر کی مالی امداد کی کہ انہیں ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئی اور ان کا کام بھی ہو گیا۔ اور اس واقعے سے ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی کہ اگر بہنیں بھائیوں پہ جان قربان کرتی ہیں تو بھائی بھی صدیوں سے بہنوں پر اپنی خوشیاں قربان کرتے چلے آ رہے ہیں۔